الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله إلا حرمه الله على النار أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ سفر المظفر کے بارے میں جو جاہلانہ سوچ تھی اس کا رد کیا تھا، اور یہ جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، توہمات دل میں پختہ ہو جاتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور توحید جب کمزور ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو شے انسان کو پریشان کرتی ہے وہ مختلف وساوس اور توہمات ہوتے ہیں، اور انسان انہی میں جکڑا رہتا ہے. لیکن جو توحید پرست آدمی ہے، جس کا عقیدہ توحید والا ہے، وہ اس دنیا میں آزاد ہے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، وہ یہ کہ جو ایک کا غلام بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی سب کی غلامی سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جو بہت ساروں کا غلام بنتا ہے اور اللہ کی غلامی اور بندگی چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اس کو جگہ جگہ غلامی سے دوچار کرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی توحید کو سمجھنا اور پھر وہ عقیدہ اپنانا، یہ بڑا ضروری ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت سے پھر آج تک کوئی بدعات پھیلائے یا شرک والی باتیں پھیلائے تو وہ زیادہ دیر تک اس کا وہ پروگرام چل نہیں سکتا. جب سے اللہ نے میرے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب بھی ان پہاڑوں کے دامن میں اللہ کا سب سے افضل گھر نماز کا وقت ہونے کو ہوتا ہے تو کسی بت کی آواز نہیں آتی بلکہ اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آواز آتی ہے. اور بغیر ملاوٹ کے کبھی آپ نے وہاں یہ بھی سنا ہے کہ مؤذن نے اذان دینے سے پہلے اونچی بسم اللہ پڑھی ہو؟ یہاں کتنی بڑی ملاوٹ ہے. کسی نے اذان سے پہلے ملاوٹ کر رکھی ہے، کسی نے اذان کے درمیان میں ملاوٹ کر رکھی ہے، لمبی لمبی اذانیں کر رکھی ہیں. بدعات کے لیے یہ زمین بڑی زرخیز ہے، ملاوٹ کے لیے بڑی زرخیز زمین ہے، اور عدم فہم کے لیے بھی بڑی زرخیز زمین ہے. یہ اس لیے توحید
کا کام کرنا ایسی زمین پر اور توحید کا ڈنکا بجانا، توحید کا ترانہ سنانا، یہ بہت مشکل کام ہے ایسی زمین پر۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا۔ پہلی سورت میں دیکھیں آپ، سورت الفاتحہ، جس سورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ فرمایا، ایسی سورت مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور یہ پورے قرآن کریم کا متن ہے۔ سارا قرآن کریم اس کی تشریح ہے اور اس کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ اسی جملے پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہی حقدار ہے کہ وہ یہ کہے کیا اے لوگو تم میری تعریف کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کو سجتی ہے ہر قسم کی تعریف، اللہ ہی لائق ہے حمد و ثنا کے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے وہ۔ فرما الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کیا کہ یوں کہو کہ اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے اپنے لیے غائب کسی کے ذکر کیے کیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ لیکن جب دو چیزوں کی باری آئی، کون کون سی؟ عبادت کی باری اور استعانت کی باری آئی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ مدد مانگنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، جب تو نے یہ کہہ دیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جب تو نے کہہ دیا کہ رحمان بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے، جب تو نے مان لیا اور کہہ دیا کہ روز جزا کا مالک بھی وہی ہے، تو اب صرف تو غائب کے ساتھ مجھے خطاب نہ کر، بلکہ اب تو ایسے سمجھ کہ میں تیرے سامنے ہوں اور تو مجھ سے اب گفتگو کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تخاطب کا طرز اختیار کیا ہے، فرمایا خطاب کر مجھے، اور خطاب کر کے مجھے یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ مقام مقام توحید ہے۔ مقام عبادت میں، مقام استعانت میں فرمایا کہ تو مجھے خطاب کر۔ اللہ نے یہاں آ کر خطاب کرنے کی اجازت دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد قرآن کریم میں جگہ جگہ میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، اس رب کی عبادت کرو۔ اے اللہ رب ہے کون سا؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کون ہے۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں زبان دی ہے، جس نے تمہیں کان دیے ہیں، جس نے تمہیں ہاتھ اور ٹانگیں دی ہیں، جس نے تمہیں قلب اور دماغ سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے، جس نے بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اور یہ بھی فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ آ چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم نار جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر
تم نے غیر اللہ کی عبادت کی. غیر اللہ میں کون ہیں؟ بت ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار یہ کہا ہے کیا کہ جو لوگ من دون اللہ یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. جو بھی کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. چاہے وہ بت ہوں ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے، چاہے جانور ہوں ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے، چاہے انسان ہو ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے، چاہے فرشتے ہوں ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے، چاہے جنات ہوں ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ جو کامل اور بزرگ شخصیات ہیں جو گزری ہیں وہ ان کا احترام محبت دل میں رکھے، لیکن عبادت ان کی بھی جائز نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث بار بار سنا چکا ہوں لیکن پھر بھی ابو داؤد شریف کی حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرنے لگے کہ ہم کوفہ کے قریب ایک جگہ وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں پر یہ لوگ اپنے مذہبی پیشوا کے سامنے جو غیر مسلم ہے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. فارس جاتے ہیں تو فارس کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو غیر اللہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سب کو سجدے ہو رہے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ان سب سے اعلیٰ ہیں، یہ لوگ تو آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو یہ بتا کہ اگر میری قبر کے پاس سے تیرا گزر ہو تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ تو صحابی نے کہا آپ کی قبر کو میں سجدہ نہیں کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے میری قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ویسے ہی مجھے، میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے سجدے کو جائز نہیں قرار دیا تو تم لوگ بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ تم حضرت گنج شکر کی قبر کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ پھر تم داتا گنج بخش کی قبر کو کیوں تم سجدہ کرتے ہو؟ تم غریب نواز کی قبر کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ دستگیر نام رکھے ہوئے تمہارے ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جب حضور کی قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا، ہم نے قرآن کریم کے اس بیان کو نہیں چھوڑنا، ہم نے منع کرنا ہے. آج لوگ عقیدہ خراب کر رہے ہیں. میں نے سنا تو میں حیران ہو گیا. ایک کہنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. آپ خود بتائیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یا جو نہ ہو اس کو پیدا کرنا، یہ پیدا کرنا اور مارنا یہ کس کی صفت ہے؟ ذرا آواز سے بولیں. میں حیران ہوں عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں تم لوگ امت کو بگاڑ رہے ہو؟ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم نے تو تیری نوکری کی تھی، اے اللہ ہم تو تیرے چاکر تھے، تیرے نوکروں کے نوکر تھے اے اللہ، اور یہ دین کے بگاڑنے والے تیرے سامنے موجود ہیں جس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک پھیلا دیا، بدعات کو پھیلا دیا. ہم اس عقیدے پر قائم ہیں اور اسی عقیدے پر ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز کہ کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. موت و حیات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ ذرا عقیدہ سنیں. سوشل میڈیا کے رسیا لوگوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے عقیدے پر کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ایک کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نبیوں کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ آگے کہتا ہے ہم نبیوں
نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ سب کہو انا للہ۔ نبی سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے، اور پھر انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے، جی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، انہوں نے منبر کو مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے واہ واہ ہوتی ہے۔ جی وہ کہہ رہا ہے، دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے تھے، رزق دینے والا میں علی ہوں، پیدا کرنے والا میں علی ہوں، شفا دینے والا میں علی ہوں، سورج کو پیدا کرنے والا میں علی ہوں، چاند کو پیدا کرنے والا میں علی ہوں۔ تو ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ کام تو خدا کرتا ہے اے علی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹھ جا، یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ سارے کام میرے فضائل تو اس سے بھی کہیں اور آگے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی کبھی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی تو سجدہ کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رب کے سامنے رو رہے ہیں، رب تعالیٰ کو منا رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، اور دنیا سے جب جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر سب سے آخری آیت سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیتیں ہیں، پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان جو ہے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے آپ کو مشکل کشا نہیں کہا، کبھی اپنے آپ کو حاجت روا نہیں کہا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، چاند اور سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بچوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور شفا عطا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت علی کا بہت بڑا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کوئی آپ کو لگائے گا کہ آپ کسی ہستی کی عبادت کریں، کوئی کہے گا آپ کسی کی پوجا کریں، کوئی کہے گا قبر کے سامنے جھک جاؤ، خدا را اپنا عقیدہ بچاؤ، اور یہی سمجھو کیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہ پیشانی اس نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ اسی کے سامنے جھکے گی، یہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جھکے گی۔ آئے میں آپ کو چند حدیثیں سنا کے میں اپنا موضوع سمیٹ لوں۔ یاد رکھیں آپ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کے پیچھے سوار تھا اور میں آپ کی اتنے قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی شے حائل نہ تھی الا مؤخرۃ الرحل، مگر کجاوے کی لکڑی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہیں، وہ سواریاں بھی اعلیٰ جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی ہے، وہ مکہ مدینہ کی زمین بھی سب سے اعلیٰ جس نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہے۔ یہ زمینیں وہ پاک زمینیں ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے قدموں کو بوسے دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہو محمد عربی کی ذات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شجر شجر کا سلام ہو، حجر حجر کا سلام ہو، ہر ستارے کا سلام ہو، ہر ریت کے ذرے ذرے کا سلام ہو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو، جی پورے سمندر کی ایک ایک قطرے، ایک ایک بوند کا سلام ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہستی ہے، لیکن ہم تو حضور کو بھی اللہ کے برابر، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سبق پڑھایا کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ تو کجاوے کی لکڑی میرے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ اب
اتنا قرب ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اب بات تو اتنی کافی تھی، لیکن حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں فرما رہے، یہ بڑی گہری بات فرما رہے، ورنہ تو میں نے پہلی مرتبہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں حاضر ہوں اور بالکل میں قریب بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تجھے معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ فرمایا اللہ کا حق، فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اے معاذ ان یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ کس کا حق ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ روٹی کھاتے ہوئے سوچ لیا کرو، جس نے گندم کی روٹی عطا فرمائی ہے اس کا میرے اوپر ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ میں کس کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ وہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ فریج سے نکال کے پی رہے ہوتے ہیں، آہا مزہ آ گیا، یہ نعمتیں جب پیتے ہو تو جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اس کا حق بھی یاد کر لیا کرو۔ اس کا کیا حق ہے بولو ذرا، کیا؟ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور فرمایا جی، فرمایا بالکل پتہ چل گیا کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے۔ فرمایا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہ کرے اور جنت میں داخل فرما دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میں نے مسند احمد کی حدیث پڑھی ہے، خوش ہو جاؤ سارے لوگ، مفاتیح الجنہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابیاں وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے جب حدیث پڑھی مجھے ایک اشکال پیدا ہوا، کیا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو ایک گواہی ہے، اور آپ نے مفاتیح کا لفظ فرمایا، آپ نے جمع کا لفظ فرمایا، مفتاح فرمانا چاہیے تھا۔ ایک چابی، جنت کی ایک چابی، وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا، جنت کی چابیاں، کنجی نہیں کنجیاں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ تو اس پر ملا علی قاری رحمہ اللہ محدث عظیم نے یہ ایک وضاحت لکھی، فرمایا کہ ہاں ہر ایک کی اپنی گواہی وہ اس کی ایک چابی ہے۔ مثلا میری یہ گواہی شہادت لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ میری چابی ہے، یہ انہوں نے پڑھا یہ ان کی چابی ہے۔ ہر ایک کے پاس جس نے دل سے پڑھا، ذرا آج دل سے بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر ایک کے پاس اپنی گواہی، یہ حضور نے فرمایا یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی موجود ہے، جنت کی چابی ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ جب تک اس کلمے کو آپ نے مضبوطی سے تھاما، میں تو رب تعالی کی رحمت پہ حیران ہو جاتا ہوں۔ ایک بت پرست ساری رات کہتا رہا بت کے سامنے یا صنم یا صنم، کوئی جواب نہیں آیا، آنکھ لگی، اونگ آئی، جھٹکا آیا تو غلطی سے نکلا زبان سے یا صمد، حالانکہ وہ پکارنا تو کس کو چاہتا تھا؟ وہ بت کو، لیکن صنم کی جگہ میں کیا زبان سے نکل گیا؟ یا صمد۔ آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اے اللہ
غلطی سے یہ اس نے تیرا نام لے لیا، اصل تو یہ بت کو پکارنا چاہتا تھا۔ فرمایا تمہیں سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں کہ غلطی سے اس کی زبان پر میرا نام آ گیا ہے، لیکن کیا وہ صنم کو پکارے اور جواب صنم بھی نہ دے، اور صمد کو اگرچہ غلطی سے پکارا میں بھی جواب نہ دوں، تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے فرمایا میں نے جواب دے دیا لبیک یا عبدی۔ حقیقت یہ ہے کہ بنایا تو کس نے ہے، بندے کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، اس لیے کہا ہاں لبیک یا عبدی۔ یہ ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔